الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا۔ تاریخ کربلا سن 26 ہجری مدینہ میں یمن کا بادشاہ امرؤ القیس آیا اور حق کی تلاش کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا اگر حق چاہتے ہو تو جاؤ، اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی علی کے در پر تمہیں حق ضرور ملے گا۔ جیسے ہی امام علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا تاج امام علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام سلمیٰ اور دوسری کا نام سلامہ تھا۔ آپ نے امام علی علیہ السلام سے گزارش کی میری 2 بچیوں کو قبول فرما لیجیے۔ آپ نے بڑی بیٹی سلمیٰ کا نکاح اپنے بڑے بیٹے حسن سے کر دیا اور ان کا نام فروہ رکھا، جن سے قاسم ابن حسن، فاطمہ ابن حسن، محمد مرسن مثنیٰ کی آمد ہوئی۔ اور دوسری بیٹی سلامہ کا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے کر دیا اور ان کا نام رباب رکھا، جن سے بی بی سکینہ اور علی اصغر کی آمد ہوئی۔ پھر جب 9 رجب 60 ہجری کو حسین کے آخری فرزند کا نور طلوع ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے آخری بچے کا نام بھی دوسرے بچوں کی طرح علی رکھ دیا۔ یوں چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں علی اصغر بلایا جانے لگا۔ آپ کی ولادت سے پہلے یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کر دیا تھا۔ بس کچھ ہی دن گزرے، امام حسین علیہ السلام اپنے نانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماں فاطمہ الزہرا کی قبر سے اجازت لے کے 28 رجب 60 ہجری کو اپنے نانا کے وطن کو چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ اللہ کے گھر میں پناہ لے سکیں۔ جیسے ہی سامان سفر بندھا، سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگے تو امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی، جس کو تاریخ نے بی بی زہرا کے نام سے تحریر کیا ہے، وہ آ کر علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر فرمانے لگیں میری اس بیماری کے سبب مجھے سب یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بس مجھ پر ایک مہربانی کریں، علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیں۔ علی اصغر میں مجھے میرے بابا، میرے بھائی، میری ماں سب نظر آتے ہیں۔ اور ان چھوٹی سی بی بی کے الفاظ سب نے سنے اور رونے لگے۔ اتنے میں امام حسین قریب آئے اور علی اصغر کے کان میں کہا، اصغر، کربلا تیرے بغیر ادھوری ہے۔ یہ سننا تھا کہ اصغر تڑپنے لگے اور بابا حسین سے لپٹ گئے۔ اور اسی طرح یہ ننھا شہید بھی مدینے سے رواں ہوا۔ تاریخ نے لکھا، جب مکہ میں رہنا ناگوار ہوا تو امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف رواں ہوئے۔ اسی دوران امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا گیا۔ 2 محرم الحرم کو کربلا تک پہنچے، دن گزرنے لگے، یوم شہادت قریب آنے لگا۔ 10 محرم الحرم کا سورج جیسے ہی طلوع ہوا تو اسی دوران کبھی آپ کے ساتھی شہید ہو رہے ہیں، کبھی جناب عباس کے بازو کٹ گئے، کبھی شہدائے قاسم کے ٹکڑے آ گئے۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین تنہا رہ گئے اور فوج یزید کے پاس آخری حجت کو تمام کرنے آپ پہنچے اور فرمایا، هل من ناصر ینصر الناس، اے لوگوں، ہے کوئی اس پوری دنیا میں مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ ان الفاظ میں اتنا درد تھا کہ آسمان تڑپنے لگا، زمین رونے لگی، مگر سوئے ہوئے لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر خاموش رہے۔ لیکن وہ ننھا بچہ، جس کو تاریخ نے علی اصغر لکھا ہے، اپنے آپ کو ماں کی گود سے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بس بی بی امام حسین علیہ السلام کو بلاتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے مولا، آپ کی صدا کو سن کر یہ اصغر تڑپنے لگا ہے، اس کو پانی پلائیں ورنہ یہ یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ بس اسی دوران امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں اور فوج یزید کے پاس جاتے ہیں
اور فرمانے لگتے ہیں، اے لوگوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارا نبی اپنے کندھے پر سوار کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں اور میرا بھائی حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اے لوگوں، یہ میرا اصغر جو 6 ماہ کا ہے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اسے 2 بوند پانی پلاؤ۔ بس انہی یزید میں سے کسی نے کہا، حسین، پانی خود پیتے ہو، نام بچے کا لیتے ہو، بچے کو کہو خود مانگے، ہم پانی پلائیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، علی اصغر مانگ۔ یہ الفاظ ابھی ادا ہی ہوئے تھے تو علی اصغر نے فرمایا، میرے جسم میں تمہارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہتا ہے، تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے پانی پلاؤ۔ عمر بن سعد نے دیکھا لوگ کہیں باغی نہ ہو جائیں، اصغر کی آواز میں اتنا درد ہے، کہیں ہماری تلواریں ہماری ہی گردنوں پہ نہ آ جائیں۔ انہوں نے حرملہ سے کہا، حرملہ تیر چلا۔ بس حرملہ نے تیر چلایا، اصغر کا نشانہ لیا۔ تاریخ نے لکھا اس تیر کے 3 نوکیں تھیں، ایک نوک حضرت علی اصغر کی کمر پہ لگی، ایک نوک بازو پر لگی اور ایک نوک کان پہ لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ حضرت علی اصغر کو چیر کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بازو پر آ لگا۔ اور پھر اسی طرح اس ننھے شہید کا خون بہنے لگا، آسمان رونے لگا، زمین تڑپنے لگی، جنات، فرشتے، انبیاء، اولیاء سب رو رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، دیکھ یہ میرے اصغر کا خون میں تیرے اسلام کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ جیسے ہی خون اصغر کا زمین کی طرف آپ علیہ السلام نے پھینکنا چاہا تو زمین رونے لگی اور فرمانے لگی، اے امام، اگر یہ خون ہمارے سینے پر گرا تو قیامت تک اس زمین پہ اناج نہیں ہوگا۔ پھر آپ امام علیہ السلام نے اصغر کا خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان سے صدا آئی، اے مولا، اس معصوم کا خون ہماری طرف نہ پھینکنا ورنہ قیامت تک برسات نہیں برسے گی۔ پھر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے چہرے پہ علی اصغر کا خون مل لیا اور کہا، اے اللہ، دیکھنا یہی خون اصغر کا روز محشر میں اپنے چہرے پہ لے کر تیرے دربار آؤں گا۔ اور پھر لاش کو اپنی عوا میں چھپایا اور خیمے آئے۔ بی بی رباب نے رک کر کہا، یا مولا امام حسین، میرے بچے نے پانی پی لیا۔ جب آپ نے عوا کو ہٹایا تو بی بی رباب نے دیکھا کہ خون نکل رہا ہے جسم سے۔ پھر اس ماں نے صرف یہی جملہ کہا، امام حسین علیہ السلام، جس نے میرے اصغر کو مارا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، رضوی قضائہ و تسلیما لامرہ۔ آؤ اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ خیمے کے پیچھے ذوالفقار سے قبر کھودی گئی اور علی اصغر کو تدفین کر دیا گیا۔ بس وصیت کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام میدان میں گئے اور شہادت کا جام پی لیا۔ خیموں کو آگ لگ گئی، بیبیاں بے پردہ ہو گئیں، سعید زادہ لٹ گئے، سجاد قیدی بن گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو رسی پہنا کے جب شام کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا گیا تو کسی نے کہا، لاشوں کو سروں سے کاٹ لو۔ جب سر جمع کیے گئے، نیزوں پہ سوار کیے گئے تو حرملہ نے کہا، میں نے ایک بچے کو مارا تھا جس کو حسین پانی پلانے کے لیے لایا تھا، اس کا سر نہیں ملا۔ کسی نے کہا، ڈھونڈو، نبی کے نواسے نے یہیں کہیں دفن کیا ہوگا۔ نیزے ہاتھ میں لیے اور سب نے علی اصغر کے جنازے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ ماں جس کو تاریخ نے رباب لکھا وہ دیکھ رہی ہے، سب علی اصغر کی لاش کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بس ایک جگہ نیزہ لگنا تھا، جیسے ہی وہ نیزہ باہر آئے، علی اصغر کا بازو جسم اس نیزے کے ساتھ آسمان میں گھوم رہا ہے۔ فوجی یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، ڈھونڈ لیا اس بچے کو ہم نے۔ اور پھر انہی یزیدیت میں سے کسی نے کہا، کاٹو اس کا سر۔
اور اس طرح اس ننھے بچے کا سر بھی کاٹ کر زمین کربلا پر پھینک دیا گیا اور وہ سب شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس ماں نے اپنے بچے کی لاش کو کربلا کی دھوپ اور گرم ریت پر دیکھا تو اللہ سے وعدہ کر لیا، اے اللہ، جب تک یہ یمن کی شہزادی رباب زندہ ہوگی کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی اور نہ ہی کبھی ٹھنڈا پانی پی۔ سلام ہو کربلا کے شہداء پر۔